بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلنا فی امت کے لیے کاف لے بیان الکمال اور تنبیہ بھئی اول ہے، دلیل بھئی آ رہی ہے۔ ارسلنا کا فی امت، ہم نے بھیجا آپ کو بیچ ایک جماعت کے، قد خلت من قبلہا، تاکہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے کئی جماعتیں۔ کیوں آپ کو بھیجا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ علت الارسال لتطلبا کے نیچے لکھا ہوگا، بولو لکھا ہے تو علت الارسال، آپ کو کیوں بھیجا ہے کہ بازار سجائے جائیں؟ آپ کو کیوں بھیجا ہے کہ مولوی حلوے کھائیں؟ آپ کی آمد کیوں ہوئی ہے کہ جھنڈیاں لگائی جائیں، نعتیں شاتیں پڑھی جائیں اور نظمیں نعتیں پڑھی جائیں، اور لے 11ویں والے دا نعت ڈوبی ہوئی تر پہ گی، اے ہی پڑھتا رہے بے ایمانہ۔ آپ آئے کیوں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے۔ کس چیز کو تلاوت کرنی ہے؟ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ قرآن جو وحی کیا ہم نے طرف تیرے، میرا پیغمبر آپ کو ہم نے اس لیے رسول بنایا، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پیغام کیا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ لِتَتْلُوَ، تاکہ آپ پڑھیں ان پر۔ کیا پڑھیں؟ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ قرآن جو وحی کیا ہم نے تیری طرف۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ دو معنی ہیں یکفرون کا، ایک معنی ناشکری کرتے ہیں رحمان کی، کفر بمعنی کفران نعمت ہے، وہ کفر کرتے ہیں یعنی ناشکری کرتے ہیں رحمان کی۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، فرما دیجئے وہ رحمان ہی میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوائے اس کے۔ علیہ توکل، تو صرف اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی ہی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ متابی مرجعی، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ سوا، اس کے سوا کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے، تو میں نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ علت ارسال کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو قرآن اور توحید سنائیں۔ تو آپ کو رسول بھی بنایا گیا توحید کے پیغام کے لیے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اتنے دن تو نہیں ہو گئے سورہ مائدہ کو پڑھے ہوئے، بھلا کے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں جہان نبی کے لیے بنا ہے۔ نبی کس کے لیے ہے؟ خود نبی کو رسالت ہی توحید کے لیے بھی لیے، نبی کو عظمت ہی توحید کے لیے ملے۔ تو جہان بھی کس کے لیے بنا ہے؟ توحید کے لیے۔ الذی اوحینا الیک وہم یکفرون کا دوسرا معنی ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور نیچے ایک عبارت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبارت بڑی کام کی، اگر توجہ ہو اور سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ آپ دعا کر رہے تھے اور دعا میں آپ فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ حاجی ابو جال شاہ صاحب قریب سے گزرا اور حاجی صاحب نے سن لیا، پورے مکے میں حاجی نے پراپاگنڈا کیا، ہمیں روکتا ہے ان کو نہیں پکارنا، خود دو کو پکار رہا ہے، یا اللہ یا آج میں نے گناہگار مشرک کانوں سے سنا ہے، مشرک کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ ہمیں کہتا ہے لات منات کو نہ پکارو، تو ہم سمجھے کوئی نہیں میں نے کیا کہا۔ جھگڑا کس میں بڑھ رہا ہے؟ سورو پکار میں۔
یہی تو ابو جہل کہہ رہا ہے نا، دشمن سے پوچھو کیا جھگڑا ہے، تو کہتے ہیں خود دو کو پکار رہا ہے، دو کو پکار رہا ہے، یا اللہ تے یا رحمان، اور ہم یا لات یا منات کہیں تو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، ہم کافر ہیں اور خود رحمان کون ہے؟ تو علم میں مشہور تھا وہ یمامے والا ڈنگر، وہ یمانے والا ڈنگر سمجھ، یمامے میں ایک ابلیس تھا، او کون بلا مسلمہ کذاب، ہاں تو اس کو وہ رحمان کہتے تھے، رحمان جیسے ہمارے پاس ایک ڈنگر تھا رحمان ملک، ہاں رحمان ملک وزیر داخلہ، اور جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت سنائی تھی اسمبلی میں، ہاں تو وہ رحمان ملک، حالانکہ وہ عبد الرحمن نائی حجام تھا شیطان، ملک بھی بن گیا اسمبلی میں جا کے اور عبد الرحمن سے رحمان بھی بن گیا۔ تو یہ اس طرح، اس لیے یاد رکھو اللہ کے سوا کسی کو رحمان کہنا کفر ہے۔ لفظ رحمان یہ اللہ کے ساتھ کسی طرح خاص ہے جیسے لفظ اللہ خاص ہے، یہ کسی غیر اللہ پہ بولو گا، جو بولے گا وہ کافر بن جائے گا، تو اس لیے رحمان ملک، ہاں بھائی، تو یہ کفریہ کلمات ہیں۔ تو اے نیچے دیکھو، سمع ابو جہل الرسول یقول یا رحمان فقال ان محمدا ینہانا عن عبادت آلہۃ وہو یدعو الہین فنزلت، ہمیں منع کرتا ہے ان بزرگوں کو پکارنا۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ یہ پکار والی عبادت ہے، اور خود کیا پکار رہا ہے، یا اللہ یا اللہ، یہ پکار ہے یا نہیں ہے؟ جس کا عقل ہو یہ بڑا کام کا حوالہ ہے، اس لیے 3 تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، البحر المحیط، روح المعانی قرطبی، اس کے علاوہ بھی 70 سے زیادہ تفسیروں میں ہے، البحر المحیط روح المعانی قرطبی یہی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ہم یکفرون بالرحمن قل ہوا ربی، فرما دیجئے وہ رحمان ہی میرا رب ہے، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے، علیہ توکل، تو اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا، فی اموری کلیہ، الیہ ہے، اور اسی ہی کی طرف متابی مرجعی، میرے رجوع کی جگہ ہے۔ ولو ان قرآنا، یہ زجر متعلق شکوہ کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ولو ان قرآنا، اگر بے شک قرآن چلا دیے جاتے ساتھ اس قرآن کے پہاڑ، سیرت بہ الجبال، ان کے مطالبے تھے نا، یہی مطالبے تھے، پہاڑ ہٹ جائیں، کھلا میدان ملے تاکہ کھیتی باڑی کریں، اور زمین سے چشمے پھٹ پڑیں تاکہ ہم بھی کچھ گنے شنے اور یہ فصلیں شصلیں یہ ہو گئے۔ مشرک کے ہمیشہ الٹے مطالبے ہوتے ہیں، معجزے کا مطالبہ بھی ہے تو لالچ اپنا کھڑا ہے کہ چشمہ نکل آئے، پہاڑ چلے جائیں، کھیتیاں ہوں، باغ ہوں، فلاں، ان کے سارے دنیا کے باغ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، یہ معرب باللام جان بوجھ کے نہیں مان رہے، اگر ان کے معجزات، ان کو یہ منہ مانگے معجزات مل بھی جائیں تو انہوں نے ماننا کوئی نہیں، کیونکہ من حرامی حجتاں ڈیر۔ بلو ان قرآنا، اگر بے شک قرآن، سیرت بہ الجبال، چلا دیے جائیں اس قرآن کے ساتھ الجبال، پہاڑ، ادھر آپ قرآن پڑھیں اور پہاڑ دوڑ پڑیں، پہاڑ دوڑ رہے ہوں، اگر یہ معجزہ آپ کو مل جائے، اور قطعت بہ الارض، یا طے کر دی جائے زمین، قطعت بہ کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ زمین کو چیر کر کے چشمے جاری کر دیے جائیں، اور دوسرا معنی ہے طی فی الارض، زمین کو اس طرح بنا دیا جائے کہ آپ یہاں قدم رکھیں اور دوسرا قدم آپ کا مدینے ہو، قرآن کے ذریعے۔ او کلم بہ الموتى، او کلم بہ الموتى،
یا کلام کرائے جائیں، کلام کرائے جائیں ساتھ اس قرآن کے، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ مردے بول پڑھیں، مردے بول پڑھیں۔ خیال کرنا ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون جزا مقدر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنی چیزیں آ رہی ہیں، سیرت بہ الجبال، اس کو بھی لو کے نیچے لایا، لو کے نیچے، اور لو مثبت کو منفی، منفی کو مثبت کر دیتا ہے۔ لو آ گیا، یہ وہی لو ہے، لو کان فیہما آلہہ۔ ہاں تو اب پہاڑ چلا دیں، پہاڑ چلتے نہیں، زمین طے کرا دیں، زمین کی طے ہوئی نہیں، مردوں سے کلام کرا دیں، مردے کلام کر سکتے نہیں۔ 5 کا حاشیہ بھی دیکھ لو، مردوں سے کلام کیسے ہوتا، للڑ ہوتے تو براہ راست کر لیتے۔ کلم احد بہ الموتى بان احیاء بقراءتہ، بان احیاءہم بقراءتہ، فتکلم معہم بعد وذالک کما وقع الاحیاء لعیسیٰ لکان ذالک ھذا القرآن لکونہ الغایۃ القصویٰ فی الانطباع علی عجائب آثار قدرت اللہ وہیبتہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مردہ مردہ رہ کے کلام تم سے نہیں کر سکتا۔ اگر مردے کا کلام کہیں ہوتا بھی صحیح تو وہ خارق کی عادت ہوتا، جیسے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے گئے، اس لیے ترنول والے بڑھوی دے یہ امام بخاری کی قبر پہ جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں اپنی سند عالیہ کرا رہے ہیں۔ اگر یہ کافر نہیں تو مودی کیسے کافر ہے؟ صریح قرآن کے منکر ہیں۔ باقی میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں، کلام المیت والا، کل ما بہ الموتى بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر، اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہے، معاملہ سارے کا سارا، سارے کا سارا میرے قبضے میں نہیں ہے۔ افلم، اب پتہ چلے قرآن پہ مطمئن ہو کہ نہیں۔ یہاں پر جو ہے نا آپ حضرات سے بڑا بلنڈر ہو چکا ہے، یہ ہے بزرگوں کی تفسیر، بڑے بزرگوں کی۔ اب تمہارا بھی امتحان ہے، میری طرف ذرا توجہ کرو۔ صحیح سند اسنادہ صحیح، رجالہ رجال الصحیح، بخاری کے راوی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کاتب سے غلطی ہو گئی، جہاں قرآن غلط ہے، اور اسنادہ صحیح ہونے، او بھائی اسنادہ صحیح ان، قرآن کہتا ہے غلط ہو گئی ہے۔ اے ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تفسیر ابن جریر ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک، اور دوسرے ہیں حضرت علی، ان دو سے روایت ہے، دونوں بزرگوں سے، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن میں غلط لکھی ہوئی ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ اصل آیت ہے افلم یتبین الذین آمنوا قال کتب الکاتب الاخری وہو نائس. کہتے ہیں جہاں کاتب نے غلطی کی ہے قرآن لکھنے میں اور وہ سویا ہوا تھا، نائس تھا، اسے نیند کا غلبہ تھا، اس لیے کاتب نے جہاں پر بہت بڑی غلطی کی. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے آیت؟ علم یأس، اور جہاں کہہ رہے ہیں علم یتبین لفظ ہے، یأس نہیں ہے. تو یہ یأس کاتب سے مسٹیک ہو چکی ہے، مسٹیک. اور کاتب جو تھا نا نائس، آپ بھی نائس تو نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا، اس پر اب سنو کہ یہ جو روایت ہے اس کا محقق لکھ رہا ہے کہ صحیح ان رجالہ کلہم ثقات. یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس کے رجال بالکل صحیح ہے. رجالہ کلہم ثقات سندہ متصل. سند بھی کیا ہے؟ متصل. اور روایت بھی بالکل صحیح. اور رجالہ رجال الصحیحین، کل رجال ہی رجال الصحیحین. اس روایت کے سب راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں سوا ابی عبید یا ابی عبید القاسم بن سلام وہو امام ثقۃ، یہ بھی امام ہے اور ثقہ راوی ہے. فاسنادہ صحیح لا مطعن فیہ، اس کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل سند صحیح ہے. اور وہ راوی کس کے ہیں؟ بخاری مسلم والے راوی ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ قرآن غلط لکھا ہوا ہے؟ تو سند تو صحیح ہے. سند صحیح ہے، رجال صحیح ہیں کے ہیں، سارے ثقہ امام کامل ہیں. لیکن قرآن کو روایت غلط کہہ رہی ہے. اور سب کہتے ہیں کہ کاتب نے لکھا ہے سو کر، سو گیا. اس پر اب پھنس گئے غیر مقلد بھی. یہ غیر مقلد کی جو اسنادو صحیحوں نے اب پھنس گئے، کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ فہذا خبر صحیح لا متن فیہ وما صحت اسنادی لم اجد احد من اصحاب الدوابین الکبار کا احمد فی مسندی او الحاکم فی المستدرک ولا احد ممن نقلا. کہتے ہیں یار ایک بڑے تعجب کی بات ہے، سند بالکل صحیح ہے لیکن یہ مسند احمد میں نہیں ہے، روایت مستدرک میں بھی نہیں ہے، اور بھی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں نہیں، لیکن سند بالکل صحیح سند ہے. حیثمی بھی نہیں لیا مجموع الزوائد میں، حالانکہ سارا اس نے لکڑی کٹھی کی ہے مجموع الزوائد میں. باخرج ھذا الخبر واشار الی ھذا القراء عن ابن عباس، اور حضرت علی بن طالب سے بھی ہے کما جاء فی الخبر. بل اعجب من ذلك ان ابن کثیر وهو المتعقب احادیث ابی جعفر فی التفسیر لما بلغ تفسیر هذه الآیہ لم يفعل سوى ان اشار الى قراءۃ ابن عباس. دو باتیں کہتے تعجب تو ابن کثیر پہ ہے، وہ طبری کی روایت پہ تبصرہ کرتا ہے، لیکن اس روایت سے اتنا مرعوب ہوا نا، اتنا بتا دیا کہ ابن عباس کی قرات یہ ہے، لیکن کام بنا نہیں ہے. ابن عباس کہہ رہا ہے خطا الکاتب، کاتب نے غلطی کی ہے، وہو نائس،
وہ سویا ہوا تھا. تو اب یہ قرات بتا رہا ہے یا غلطی نہیں کر رہا ہے؟ ابن کثیر نے اتنی تعویل کر لی، وہ ان کی اپنی قرات ہے، یہ اپنی قرات نہیں بتا رہا. وہ کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے یہ غلط ہے، یہ کاتب کی غلطی. اب ذرا ان سے پوچھو اسناد صحیح، ہمت کر مان، کٹر کافر بنے گا. جو آدمی کہتا ہے نا کہ قرآن میں یہ غلطی ہے، وہ قطعی زندیق اور مرتد ہے. اب فتویٰ نہیں لگانا کیونکہ بہت سارے بزرگ آ جائیں. اچھا صرف مسئلہ سما میں مسئلہ ہے، ادھر کوئی نہیں. آپ کو وہی بولی میں سمجھا رہا ہوں. آپ کو کیا سبق پڑھایا جاتا ہے؟ فتویٰ لگایا نا، بخاری بھی آ جائے گا، فلانا بھی آ جائے گا. ادھر فتویٰ لگایا نا، ابن عباس بھی آ جائے گا، رجال صحیحین بھی آ جائیں گے، ابن کثیر بھی آ جائے گا، فلانا بھی آ جائے. تو یہ ان الو کے پٹھے مولویوں کا اجرا ہے جو بالکل جاہل ہے. اب یہ فتویٰ واپس لے لیں گے بھائی جو قرآن کو غلط کہے مسلمان ہے، کافر ہے. چند صوفی نہیں بول رہے، جو نہیں بولا وہ بولے، جو پہلے نہیں بولا وہ بولے. ہاں تو قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہے. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ اصول پہ ہوتا ہے، فتویٰ نہیں واپس لیا جاتا. ہاں بزرگ اگر ہٹ سکتا ہے آگے ہٹا دو، نہیں ہٹتا تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن کوشش کرو بزرگ کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ کرو. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگ بیچارے نہیں اس کے قائل، مہربانی کرو نہیں قائل. یہاں پر سند صحیح ہے تو خبر واحد ہے نا. خبر واحد میں کوئی راوی بھول بھی تو سکتا ہے، راوی کو کوئی راوی زندیق بھی تو ہو سکتا ہے. بخاری بغیر کوئی آلہ تو نہیں لگا ہوا کہ سارے ہی بزرگ ہیں. کئی راوی ایسے اچھے ہوتے ہیں، شیطان بھی فرشتوں میں کتنی مدت رہا، بعد میں پتہ چلا لانتی ہے. تو یہ اس طرح بھی بزرگ ہوتے ہیں. تو جو مرتے وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک امام تھا، سارے لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے، سارے. اس نے 40 سال امامت کرائی، بعد میں پتہ چلا یہودی ہے. 40 سال سنی بن کے رہا، تھا پکا یہودی. امامت بہترین کرائی. تو راویوں کے ماتھے پہ لکھا ہے جب یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن اپنا فیصلہ خود کر گیا کہ اس میں کوئی باطل ذرا بھی نہیں آ سکتا، اور یہ محفوظ کتاب ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی کاتب بھول گئے، فلاں بھول گئے، کاتب سویا ہوا تھا اور طارق مسعود کی طرح مسٹیک ہو گئی ہے، تو یہ مسٹیک ہوئی ہے کتابوں والوں سے، یہ کاتبوں سے. اچھا کاتبوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو پڑھا لکھا ہوتا، نہ اللہ کو پتہ چلا، نہ جبریل کو پتہ چلا، نہ نبی پاک کو پتہ چلا، نہ کاتبوں کو پتہ چلا. اور ان کو کہہ رہے ہیں جی نائسن، وہ بیچارہ سویا ہوا تھا اور ابن عباس نے کہاں دیکھا ہے سویا ہوا. اب یہ سر درد اس بیچارے کے بنا ہے، پورا صفحہ لکھ رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. اس سے تو لنگڑا بہتر رہ گیا علامہ زمخشری، اس نے زبردست رگڑا لگایا. ہاں اس نے کہا یار یہ ھذا بنابو مما لا یصدق فی کتاب اللہ الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ وکیف یخفی ھذا وجبک بین ضفتی الامام وکانا. آگے چلتے چلتے فرماتے اولئک الاعلام، یہ سب سے مخفی رہ گیا اللہ کا دین، جو جتنے محافظ تھے سب سے یہ رہ گیا. اس لیے کہتا ہے خبردار واللہ ہذی واللہ فریۃ ما فی مریۃ، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. واہ زمخشری، کیا پتہ زمخشری کی یہی باتیں اس کو بہت کام دے گے. ہاں تھا تھوڑا بیمار، کام بڑا بہترین کیا. واللہ فریۃ، اللہ کی قسم یہ بہتان ہے.
محبت تو ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ ہے واللہ ایمان ظاہر ہوا۔ اور ابن کثیر روایت پر تو کیوں چپ کر گیا بھائی؟ چپ کر کے آگے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جو روایت پرستی ہے یہ ایک ایسا بھوت ہے کہ قرآن پہ ایمان لانے نہیں دیتا۔ ہمارا دماغ نہیں خراب کہ آپ کے سامنے لگے ہیں حقیقت قرآن حقیقت قرآن، اگر قرآن کی حقیقت نہیں ذہن میں بیٹھے گی کبھی ایمان رہ سکتا ہی نہیں، بے شک کسی نہ کسی پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ اب جہاں بڑے بڑے لوگ اترے ہیں، اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آئی راویوں کو جو بیان کرتے ہوئے، بڑے سچے راوی، ان راویوں پر جرح کرنے کے لیے تو یہی روایت کافی ہے۔ جس کو یہ روایت نقل کرنے میں شرم نہیں ہے اس سے بڑا مجروح راوی کون ہے؟ رجالو صحیح، ادھر آگے تو آپ زمزم سے دھوتے گئے، ہاں ادھر تو اور بھی بڑے بڑے راوی آئے، ہاں تو اس لیے قرآن محفوظ کتاب ہے، اور یہ حضرت علی کی روایت بھی اور یہ جو حضرت ابن عباس والی بھی۔ اچھا آخر پہ یہ محقق غیر مقلد جو ہے اس نے عجیب چبل لگائی، کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کا تعبیر تو ہو سکتی ہے لیکن ان فتح علی باب عظیم من القول فی هذا الخبر باشبائه من مثل قول عائشہ ابن اخی اخطا الکاتب۔ وہ یہ آگے کہتا ہے کہ یار اصل بات یہ ہے کہ یتخذہم المستشرکون ببطانتہم ممن ینتسبون الی اہل الاسلام۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو مستشرک لوگ ہیں نا وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اور بے حیات تجھے کوئی پتہ نہیں ہے بھی قرآن کو تو حذف کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ مستشرکین کے اعتراض ہوتا ہے، اس کو ابھی تک بھی غیرت نہیں ہے محقق کو، شاکر صاحب ہے یہ غیر مقلد، تو اس کو شرم نہیں آیا بھی یہ روایت جو ہے قرآن کو غلط کہہ رہی ہے، میں کہہ دوں غلط ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں چلو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو کوئی اشکال نہیں۔ یہ ہے وہ فتنہ جو میں نے کہا تھا اسنادہ صحیح، یہ ہر جگہ پہ آ رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ لو اور اپنے مولویوں سے بھی پوچھ لو کہ یہ اس کا کیا کریں گے۔ اور حاشیے پہ لکھا ہے آپ کے پاس ابن عباس کی طرف منسوب تحریف قرآن کی غلط روایت اور اس کا رد۔ یہ تو پرانا الفرقان ہے بھائی، آج کل کا تو نہیں، یہ تو کرونے کے سال میں نے لکھا تھا، اس دور کی ہے۔ اسناد صحیح تو ابھی چلا ہے، ہاں تو یہ اس زمانے کی ہے۔ کیا نہیں جانتے الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ، تو یا اس کے دو معنی، ایک یا علم والا معنی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مایوس ہونے والا بھی۔ کیا نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ لا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تصیبہم بما صنعوا، پہنچتا رہتا ہے یا پہنچتا رہے گا بسبب اس کے جو انہوں نے برے اعمال کیے۔ کیا پہنچتا رہے گا؟ قارعۃ، بہت بڑی مصیبت، قتل، قید اور ہزیمت۔ او تحلو قریباً، تحلو میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال ہے تحلو کی ضمیر قاریہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور اترے گا وہ عذاب قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب۔ حتیٰ یاتی بعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ ایک دوسرا ہے تحلو قریبا، تحلو یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، آپ اتریں گے
ان کے گھروں کے قریب، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، آپ اتریں گے ان کے گھروں کے پاس حتیٰ کہ آئے گا اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف ورزی کرتا میعاد وعدہ کی۔